کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں جی بہت آگے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تعظیم کرتے ہیں بہت زیادہ محبت، جی اور اپنا حاجت روا مشکل کشا اس طرح سمجھتے ہیں. یہی جو ہے غیر اللہ کو حاجت روا تو مانیں گے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنے کا جو بھی کام ہے وہ اللہ رب العالمین سے کریں گے، اللہ سے طلب کریں گے. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں پہنچاتا. زندہ آدمی سے مدد لیتے ہیں کس معاملے میں؟ جو ما تحت الاسباب ہے. مدد لینے میں دو کیٹیگری ہے، ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب کا مطلب ہے جو آدمی کی انڈر میں ہے. جیسے آپ سے میں پانی مانگوں گا، پانی دیجئے، آپ دے سکتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب آپ کے انڈر میں ہے. ایک ہے ما فوق الاسباب جو آپ کے اختیار سے اوپر ہے، اس میں غیر اللہ سے کسی دوسرے سے مدد نہیں لیں گے، زندہ آدمی سے بھی مدد نہیں لیں گے. آپ جیسے آپ زندہ ہیں، آپ کو نہیں کہیں گے مجھے ایک بیٹا دیجئے، کیوں؟ یہ ما فوق الاسباب ہے. اور جو مر گئے تو اس کا کنیکشن ہی نہیں دنیا میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کنیکشن نہیں اس دنیا سے. اس کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہم اس کو فائدہ پہنچا سکتے. کیسے؟ صدقہ خیرات سے، دعا استغفار سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب آدمی مر جاتا ہے انقطع عنه عمله، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کا عمل. اب عمل میں ہر ایک چیز ہے، بولنا، چلنا، کھانا، پینا، سننا، دیکھنا، سب کچھ، یہ پورا عمل ایکٹیویٹی ختم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کچھ عمل نہیں کر سکتے. لیکن جو زندگی میں کیے رہتے ہیں تو 3 عمل کا اس کو ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن زندگی میں کیے ہوں تو. اور مرنے کے بعد تو عمل کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ عمل کرتے مرنے کے بعد تو اپنی حاجت کرتے، استنجا کرتے، خود سے غسل کرتے، خود سے کفن پہنتے، خود سے قبرستان جاتے، قبرستان میں جو اپنی قبر کھودتے، قبر میں لیٹ جاتے، اپنے اوپر ایسے ایسے مٹی ڈال لیتے. کون آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دوسرا غسل دے؟ کون آدمی زندہ آدمی چاہے گا مجھے چارپائی پر بیٹھا کر سلا کر 4 آدمی کندھے لے کے جائیں، کندھے پر اٹھا کر جائیں؟ کون زندہ آدمی چاہے گا؟ کوئی پاور والا، طاقت والا، اختیار والا زندہ آدمی کبھی نہیں چاہے گا. وہ مردہ مر گیا ہے، خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، مرنے کے بعد دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر وہ کچھ کر سکتا تو آپ جب میت کو وہ جو غسل دیتے ہیں، غسل میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے پیٹ دبا کر اس کی نجاست کو دور کرنا اور آگے پیچھے شرمگاہ کی صفائی کرنا. کون آدمی چاہے گا میری نجاست کو کوئی دوسرا صاف کرے، صفائی کرے؟ وہ تو انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے، اس لیے انسان بھی مضطر ہوتا ہے ایسا کرنے پر. ورنہ شرعی اعتبار سے بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھے، اسے دیکھے، اس کو ٹچ کرے. جائز ہے؟ یہ تو انتہائی مجبوری میں ایسا عمل کرتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اسی بات سے، آدمی کی جنازہ ہی سے سمجھ لینا چاہیے ختم، اس کا دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے. برزخ کے اندر ہے زندگی ہوتی ہے، لیکن برزخ کی زندگی اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے.